إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह हदीद का हमने आगाज़ किया था 2 हफ्ते कबल और इसकी इब्तिदाई 4 आयात का हमने मुताला किया था।
میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتیں جن کا آغاز سورہ حدید سے ہوا اور سورہ تحریم تک، یہ 10 مدنی صورتوں کا بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے اس میں چھٹے گروپ میں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان تقریباً تمام ہی صورتوں کا زمانہ نزول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا تقریباً وسط یا اس کا نصف آخر ہے۔ اسی بنیاد پر چند چیزیں جو بہت نمایاں ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، متنبہ کرنے کا انداز ہے کہ تم نے جس دعوت پر لبیک کہا تھا، جو تم ایمان لائے تھے، تو ان ایمان کے اس تقاضوں کو تم ادا نہیں کر رہے، اور اگر کر بھی رہے ہو تو بہت کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تمہارے اندر۔ قول و فعل کے تضاد کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان کیوں کہتے ہیں وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر جھنجھوڑا گیا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا مسلمانوں، ایمان محکم کیوں نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر؟ جیسا کہ وہ آیات جو آج ہم نے ابھی پڑھی بھی ہیں اس میں بھی آ گیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ خرچ کرنا، روپیہ پیسہ لگانا، اپنا مال و دولت جو ہے دین کے لیے لگانا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ لگانا، ان جذبات میں جو کمی واقع ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے تو اسی کے توازن میں انسان کے اندر ایک جو ہے عز اور انکساری اور اللہ کی فرما برداری اور ایمان اور تقوی بھی پیدا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو اسلام تو جنہوں نے قبول کر لیا، لیکن جو حقیقی تعلیمات اسلام کی تھیں، جو تقاضے تھے اسلام کے، انفاق کرو، نکلو، جہاد کرو، قتال کرو، اب یہ تقاضے سن کر وہ دبک جایا کرتے تھے، لہٰذا انہیں جو ہے جسے آپ کہیے کہ خبردار بھی کیا گیا اور بیدار بھی کیا گیا۔ پھر پہلی جو امتیں ہیں یہود و نصارہ، ان کا ذکر کیا گیا بطور نشان عبرت کہ تم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھیں جن پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں تو قرآن حکیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو، اس فضل کو، احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی، کیسے کیسے انعامات اور احسان کیا تمہارے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا پڑا ہے چٹان پر تو 12 چشمے اس میں سے پھوٹ بہے، من و سلوہ جو ہے نازل کیا گیا ان کے لیے، اور آسمان پر بدلیوں کی شکل میں گویا کہ ایک سائبان ہے کہ جو مسلسل ان کے سروں پر تنا رہتا تھا، جبکہ وہ صحرا کے اندر جو ہے صحرا نوردی کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ تمام وہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی شے بھی جو ہے ان کو گویا کہ ان کی جو گمراہی تھی اور جس طرح وہ سامری نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا تھا اور وہ بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو بالآخر پھر وہی فیصلہ کیا گیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت جو ہے ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ان صورتوں کے اندر آپ کو نظر آئیں۔ پھر ترغیب ہے ایمان کے لیے، تشویق کا انداز ہے، متوجہ کرنے کا انداز ہے۔ پہلی 4 آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس کا صرف ترجمہ کر لیجئے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک یہ کائنات قائم ہے، زمین و آسمان کی ہر شے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کا مادہ جو ہے 3 صورتوں کے اندر جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں آیا ہے اور 2 صورتوں میں مضارع کے صیغے میں آیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ماضی کے صیغے میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، گویا کہ زمانی اور مکانی دونوں اعتبارات سے احاطہ کر لیا گیا۔ اس پوری کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور پھر یہ کہ کر رہی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی اور راج ہے زمین و آسمان پر۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو تمہیں زندگی عطا فرمانے والا ہے، جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے، گویا کہ اسی کے زندہ رکھے تم زندہ ہو۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو تمہارا یہ جسم جو ہے وہ موجود ہوگا، لیکن اس میں جان اور روح نام کی شے موجود نہیں ہوگی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھنے والی ہے۔
هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب یہ آیہ مبارکہ تھی جس پر پچھلی مرتبہ تفصیلاً بات بھی ہوئی تھی کہ وہی الاول بھی ہے، وہی الآخر بھی ہے، وہی الظاہر بھی ہے، وہی الباطن بھی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 6 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی ذات و صفات باری تعالیٰ کی بیان کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ہے، ٹاپ کا مقام ہے. کل 6 آیات جس میں صفات الہیہ جو ہے ان کا بھی بیان ہوا تو بہت اعلیٰ ترین پیمانے پر، اور الاول الآخر الظاہر الباطن. یہاں اگر تو گویا کہ انسانی عقل جو ہے بالکل متحیر ہو جاتی ہے کہ وہ ذات جو الاول ہے، جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اور وہی الآخر ہے وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہی الظاہر ہے انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور وہی الباطن بھی ہے وانت الباطن فلیس دونک شیء. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مناجات ہیں اس میں یہ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ کسی حد تک احاطہ کر لیا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. گویا کہ یہ جو متضاد ہیں الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اتنا ظاہر و اتنا عیاں ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر ہے ہی نہیں. اس کائنات کا ایک ایک پتہ گواہی دے رہا ہے تیرے حسن کی، تیری تخلیق کی، تیری صنائی کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنی میں اصل میں جس سے آپ کہیے کہ ایک تنزیہی پہلو ہے کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے اس سے پاک ہے، اور کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی نقص اور کوتاہی اللہ کی ذات میں موجود نہیں. اور حمد کیا ہے کہ ہر خیر، ہر خوبصورتی، ہر بھلائی اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہی ہے کہ جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، یہ آیت پچھلی مرتبہ ہمارے زیر مطالعہ تھی. وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. سماوات ہمیشہ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جو آیا ہے وہ جمع کے صیغے میں آیا، اور گویا کہ وہ 7 آسمانوں کا ذکر بسبع سماوات بہت سے مقامات پر موجود ہے. اب یہ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے اس کو تخیل کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم اس دنیا کا جو ہمارا ہے اپنا آسمان، جو نیلی چھتری آپ کو نظر آئی ہے، اس تک نہیں پہنچے. کچھ آئی کہ اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے. شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر نصیب ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تو تمام آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے تھے، اور ہر آسمان پر کسی جلیل القدر اولو العزم من الرسل میں سے کسی نہ کسی نبی اور رسول سے حضور کی ملاقات بھی ہوئی تھی. فی 6 ایام، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں میں، 6 ادوار میں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ دن سے مراد ہمارے دن نہیں ہیں جو 24 گھنٹے پر مشتمل ہے. قرآن حکیم میں کہیں دنوں کا ذکر جو اللہ کے دن ہیں 1000 برس بھی کہا گیا، 50,000 برس بھی کہا گیا. گویا کہ اس میں کوئی ایک گنتی مقصود نہیں ہے. کچھ 6 ادوار ہیں، 6 مراحل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تھی. ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش پر. اختیار اور بادشاہی پھر اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. یعلم ما یلج فی الارض، عرش سے کیا مراد ہے ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. عرش سے لے دے کر ہمارے ذہن میں کوئی محدود سی شے آتی ہے جس کے کوئی 4 پائے بھی ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے جسے آپ کہیے خوبصورت اور موتی اور ہیرے جواہرات جڑا ہوا کوئی عرش ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس عرش کی کیفیت کی. لیکن دیکھیے بہرحال قرآن حکیم میں بھی ہے الذین یحملون العرش، کہ جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. لیکن اپنے ذہن میں جو بھی آپ کو تعبیر عرش کی قائم کریں گے، ظاہر ہے کہ اصل عرش ہے کیا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، یہ غیبی امور میں سے ہے. ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، جو جانتا ہے ہر اس شے کو جو شے بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، جو شے اس سے نکلتی ہے. بارش موسلا دھار بارش ہو رہی ہے تو ایک ایک قطرہ جو زمین میں داخل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. جیسا کہ فرمایا گیا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت کا ایک پتا بھی اگر اپنے اس تنے سے جدا ہوتا ہے، شاخ سے جدا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اس کی صفت علم کا جو ہے تم کیا اندازہ کر سکو گے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اور جو شے بھی نکل رہی ہے زمین سے. ایک بیج کہیں زمین میں ڈیڈ سیڈ تھا، وہ پھوٹا، اس میں سے چھوٹی سی کوپل جو ہے زمین کو اس نے تھوڑا سا پھاڑا اور اس میں سے باہر نکل آئی، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وما یخرج منها وما ينزل من السماء، جو شے آسمان سے نازل ہو رہی ہے. نازل ہونے والے اللہ کا کلام بھی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے کلام کو لے کر.
پھر انسانی ارواح جو ہیں وہ بھی اتر رہی ہیں. ہر جسد خاکی جب اپنے رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ایک حدیث میں، اور حدیث جو ہے بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی حدیث ہے، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بہت ہی مستند حدیث ہے، کہ 120 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس جسد خاکی کی جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے ماں کے رحم کے اندر، جو پرورش پا رہا ہے، جس پر ابھی صرف 120 دن گزرے ہیں، اس روح کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار فرمائی تھی، تخلیق فرمائی تھی، اس کو لا کر اس کے جسد خاکی کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. تو ارواح بھی تو آخر آسمان سے اتر رہی ہیں نا. اسی طرح بارش کا پانی نازل ہو رہا ہے، وہ بھی آسمان سے اتر رہا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو شے آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے، یہ فرشتوں کی تو آمد و رفت جاری ہے. اور اسی طرح انسانی ارواح جب اس جسم میں سے نکلتی ہے انسان کی روح، تو وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہر شے اللہ کے علم میں ہے. وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم، اور تم کیا اندازہ کر سکتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں؟ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. ظاہر انسان کا ذہن جو ہے اس بات کو، اس کا تخیل کر نہیں سکتا. ہمارا ذہن تو محدود ہے، لہٰذا اس کے اندر جو معلومات آئیں گی وہ بھی تو کسی ایک حد کے اندر ہوں گی نا. جب اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، اس کی صفات لا محدود ہے، اس کی صفت علم کی جو کیفیت آگے بھی آ جائے گی، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. اسی طرح سورۃ تعاون فرمایا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے اللہ کے علم میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان تمہارے تمام اعمال کو جو تم چھپا جاتے ہو، چھپا کر کرتے ہو، یا وہ خیالات اور وساوس اور تمنائیں اور آرزویں جو کہیں تمہارے دلوں کے اندر مقید ہیں، اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا، وہ تو ان کا بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو صفت علم جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو اگر ہم مستحضر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایمان کے اندر جو رسوخ پیدا ہوگا، جو گہرائی پیدا ہوگی، یہی وجہ قرآن حکیم میں صفت علم کی، جو اللہ کی جو صفت علم ہے، اس کو بہت ہی نمایاں کیا گیا. تو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس سے آگے کوئی انداز ہو نہیں سکتا. گویا کہ تمہارے ایک ایک عمل پر گواہ کون ہے؟ اللہ. اور عینی گواہ ہے وہ. واللہ بصیر بما تعملون بھی آیا قرآن میں، بہت سے مقامات پر آیا. اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک عمل. اور بہت سے مقامات پر ہے واللہ بما تعملون بصیر، ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا. جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب چیزیں اللہ کے علم میں خوب جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض. پھر وہی بات آگئی جو پہلے ہم نے پڑھ لی، اختیار مطلق اسی کا ہے، حاکمیت اسی کی ہے، بادشاہی اور راج اسی کا ہے. لہو ملک السماوات والارض. انسان کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کا جو وہ غلط استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے اندر جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نیکی اور بدی کی تمیز تو اللہ نے رکھ دی ہے. الہامی طور پر تقوی اور فجور دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کر دی. اما شاکروں و اما کفورا. اختیار انسان کو دے دیا، چاہے تو اس رستے کو اختیار کر لے، چاہے اس رستے کو اختیار کر لے. اور یہی اختیار ہے جس کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں. کہ جانتے بوجھتے تم نے کس رستے کو اختیار کیا، جانتے تھے کہ یہ رستہ وہ ہے جو میری نافرمانی والا رستہ ہے، جس میں میرا غصہ ہوگا اور جس سے میں نے منع کیا ہے، جو شریعت میں حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر باز نہیں آئے تو پھر قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پھر وہ جہنم ہے کہ جس کا تم نوالا بن کر رہو گے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. بادشاہی اور راج اور اختیار اسی کا ہے، حاکم مطلق اسی کی ذات ہے، مختار مطلق وہی ہے. وإلی اللہ ترجع الامور. اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کے حضور پہنچا دیے جائیں گے. ہمارا فیصلہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. کسی شخص کو اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے توفیق دی ہے، توفیق بن مانگے نہیں دیتا. انسان میں پیاس ہوگی تو وہ ہدایت طلب کرے گا نا. وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرے تو پھر آخر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کے رستے کو اور ایمان اور تقوی کے رستے کو اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے.
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بالآخر تمام امور اسی کے حضور لوٹا دیے جائیں گے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس دن کہا جائے گا کہ آج اختیار اور بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور کہا جائے گا پھر یہ فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا، کوئی جسے آپ کہیے پکارنے والا پکار لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج تو اصل اختیار حکومت اور بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ نہ صرف یہ کہ یوم حشر، بلکہ ہر آن بادشاہ حقیقی، بادشاہ مطلق وہی ذات ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دیکھیے وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، یعلم ما یلج فی الارض، ولج یلج آتا ہے کسی شے کا کسی شے میں داخل ہو جانا، اولج یولج کے معنی کیا ہے؟ کسی کو کسی شے میں داخل کرنا۔ تو یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، مراد کیا ہے کہ دن مختصر ہو جاتا ہے اور رات طویل ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیاں ابھی ہم گزار کے آئے ہیں، دن کس قدر مختصر رہ گیا تھا، تقریباً 12 گھنٹے، اور رات جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر اور پھر طلوع شمس تک کتنی طویل رات ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح پھر گرمیاں آئیں گی تو دن جو ہے وہ پھیل کر 16 گھنٹے پر پہنچ جائے گا اور رات بہت مختصر رہ جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جسے آپ کہیے کہ صنائی کا مظہر ہے کہ کبھی دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں، کبھی راتیں بڑی طویل ہیں اور دن بڑے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، گویا کہ رات اب طویل ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے اور دن سکڑ رہا ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور اسی طرح دن کو رات میں داخل ہوتا ہے کہ دن جو ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ طلوع آفتاب بھی بہت پہلے ہو گیا، اور اسی طرح غروب آفتاب بھی کہیں 7 بجے شام کو ہوگا، اور کہیں پھر گرمیوں میں ہوتا ہے کہ غروب 5 بجے ہو گیا اور طلوع کہیں جو ہے وہ پھر بہت ہی جلدی ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس پر یہ کائنات اللہ نے قائم فرمائی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اب یہ اللہ کی صفت علم کا جو آخری بات ہے وہ آ گئی، وہ تو تمہارے دلوں کے رازوں اور بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ کیا آرزویں اور تمنا انسان کے اندر پنپ رہی ہیں، کیسی کیسی خواہشات ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کیسی کیسی تمنائیں ہیں جو انسان جو ہے اپنے اندر پالتا رہتا ہے، فیوچر اور مستقبل اور پلاننگ اور آگے سے آگے، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پلاننگ تمام کی تمام دھری رہ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی موت کا وقت کون سا ہے، کب اچانک جو ہے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اجل جو ہے اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال انسان کے اندر وہ تمام آرزویں تمنائیں موجود رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ خوب جانتا ہے دلوں کے حالات کو، جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اب دیکھیے یہ 6 آیات جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ جس میں ذات و صفات باری تعالیٰ اعلیٰ ترین پیمانے پر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے جس میں 2 تقاضے کیے گئے، اور اس سے اگلی 5 آیات میں ان 2 تقاضوں کی مزید وضاحت کی گئی۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ دیکھیے ترجمہ میں نے وہی کیا جو یہاں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صورتیں وہ ہیں جن میں خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 136 ہے، جس میں فرمائے گا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان جس کیفیت کا ہونا چاہیے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب جو ترجمہ کیا کرتے تھے ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ایمان وہ کہ جو یقین والا ایمان ہے، جو تمہاری سیرت و کردار، تمہارے اعمال، تمہارے لین دین کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گا، وہ ایمان لاؤ۔ ورنہ صرف قانونی ایمان یا جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ تو کسی شخص کو مجرد اس بنیاد پر بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہیں، جو میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی ہندو یا سکھ گھرانے میں پیدا ہو جاتا، وہی خطہ ہے نا جسے بر صغیر کہتے ہیں۔ یہ کس کا انتخاب تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ بچپن ہی میں ہمیں وہ ماحول میسر آیا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے چچا کو، اپنے تایا کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں میسر آ گئیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، وہ جو سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تم اللہ کے چنیدہ ہو،
تمہارا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کوئی نتیجہ ہے اللہ کے چناؤ کا، اللہ کے انتخاب کا، کہ اتنی عظیم دولت تمہیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، اسلام جیسی دولت، اسلام جیسی نعمت، قرآن جیسا خزانہ، یہ تمہیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا۔ تو یہاں جو کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں پہلے محذوف سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایمان محکم رکھو، وہ ایمان جس کیفیت کا مطلوب ہے اس سے ابھی تم کہیں دور ہو، بہت نیچے ہو۔ اسی بات کو پھر سورہ حجرات کے آخر میں بھی فرمایا گیا، جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ جو مسلمان جو بدو ہو گئے ہیں، جو بدو مسلمان ہوئے اور وہ آ کر اپنے ایمان کی دھونس جماتے تھے حضور پر کہ ہم آپ کا جو ہے، ہمارا احسان ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کا رسول مانا ہے، اس لیے کہ اگلی آیات میں یہ فرما دیا گیا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ بدو آ کر آپ پر احسان دھر رہے ہیں اپنے ایمان لانے کا، آپ انہیں کہہ دیجئے ہرگز مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے تمہارے ایمان لانے کا، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں دولت اسلام سے مشرف فرمایا۔ گویا کہ یہ بھی تمہیں، اگر تمہارے اندر وہ احساس موجود ہو تو زیر بار احسان تمہیں اللہ کا اور میرا ہونا چاہیے کہ اللہ نے تم تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا، میرے ذریعے سے پہنچایا، کجا یہ کہ تم مجھ پر اپنے اسلام اور ایمان کا احسان دھر رہے ہو۔ تو سورہ حجرات کے آخر میں بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ اسلام الگ شے ہے، ایمان الگ شے ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا لازم نہیں ہے۔ یہ جو نسبت ہوتی ہے عام اور خاص کی نسبت، مسلمان تو سب ہیں، 1.80-90 کروڑ مسلمان جو ہے اس وقت روئے ارضی پر موجود ہیں، لیکن حقیقی ایمان والے کتنے ہوں گے جو بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے؟ ان کی تعداد شاید آٹے اور نمک میں بھی کوئی نسبت ہو، لیکن وہ نسبت شاید یہاں بھی موجود نہ ہو۔ تو یہ آمنو کا لفظ جو ہے، آمنو باللہ ورسولہ، یہ جو دو تقاضے کیے گئے کہ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول، یقین قلب والا ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور وہ ایمان اگر محکم ہوگا، یقین قلبی والا ایمان ہوگا، تو تمہارے اندر عبدیت پیدا ہوگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، اس کے کسی حکم کو تم جانتے بوجھتے پاؤں تلے نہیں روندو گے، اگر وہ واقعتاً ایمان ہے، ایمان حقیقی ہے۔ اسی طرح وہی ایمان اگر اللہ کے رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، ان کا ادب اور احترام ہوگا، ان کے اقوال کو، ان کے فرمودات کو اپنے لیے حرز جان بناؤ گے، ان پر عمل پیرا ہوگے، ان کے اسوے کی کوئی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، جسے اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتباع۔ اور اسی طرح اللہ پر ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادت۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اتباع ہو یا عبادت، ان کے دو اجزاء ہیں، اطاعت اور محبت۔ اللہ کے ساتھ ہے تو وہ عبادت ہے، اطاعت ہے اللہ کی، محبت اللہ کی، یہ دونوں مل کر عبادت بن گئے۔ اور اسی طرح اطاعت ہے اللہ کے رسول کی اور محبت اللہ کے رسول کی، تو یہ دونوں مل کر اتباع رسول بن گئے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان محکم رکھو، یقین قلبی والا ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، گویا کہ یہاں تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو۔ تمہاری سیرت و کردار، تمہارا لین دین اب اس رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کا دیا ہوا رنگ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم انسان جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانے چلا ہے۔ فرشتوں نے کہا بھی تھا، کیا تو اپنا نائب بنا رہا ہے جو خون ریزی بھی کرے گا، دنگا و فساد بھی کرے گا، تیرا سرکش اور باغی بھی ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہمیں خوب معلوم ہے، ہم وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتے رہیں گے ان کے پاس، وہ ان تک ہدایت کا میرا پیغام پہنچاتے رہیں گے، تو جو لوگ ان کی پکار پر لبیک کہیں گے
ان کے لیے ابدی راحت ہوگی، وہ اخروی زندگی، وہ آخرت جو اللہ نے تیار کی ہے. اعدت للمتقین، وہ تو تیاری اللہ نے متقین کے لیے کی ہے. لیکن اگر انہوں نے رسول اور نبی کی دعوت کو رد کر دیا تو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. بدترین قسم کا عذاب انہیں آ دبوچے گا. جو معاملہ ہوا قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، اسی طرح قوم شعیب کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، کس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں؟ 20 اقوام کا ذکر موجود ہے جو تباہ و ہلاک اور برباد کر دی گئی. اور پھر یہ کہ آخرت میں شدید ترین عذاب ان کا منتظر ہوگا. یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے. تو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب اور جانشین بنا کر بھیجا. اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر روپیہ پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، کوئی تعقل دیا ہے، کوئی غور و فکر کرنے کا مادہ دیا ہے، قوت دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، جائیداد دی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں. یہ ہم نے کسی اپنے کسب کے اوپر اپنے زور پر حاصل نہیں کی. یہ فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے. کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جاتا ہے. کچھ لوگ سونے کو بھی مٹی بنا دیتے ہیں. جو کچھ بھی جمع جوڑ تھی، جو کوئی گریچوٹی ملی تھی، کہیں سے کچھ اور ملا تھا، سب کچھ زیرو ہو کر بالکل جو ہے آن دی گراؤنڈ آ گئے. معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے. تو جو کچھ تمہیں ملا اسے غنیمت جانو. اگر اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف. سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی، یہ مہلت عمر جو اللہ نے دی ہے، جس میں ہم نیک اعمال کما سکتے ہیں، اپنے لیے آخرت بنا سکتے ہیں، اخروی گھر جو ہے اس کو ابدی راحت کا سبب بنا سکتے ہیں. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، انفاق کے معنی ہوتا ہے خرچ کرو. تو گویا کہ صرف روپے پیسے کا خرچ کرنا ہی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو وقت کو بھی لگاؤ اس دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، پھر دین پر عمل کرنے کے لیے. اگر اپنی جیسے آپ کے یہ نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو تو اس سے بھی کر گزرو. تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا. وہ جو 5 سوال جن کا بارہا یہاں ذکر بھی ہوا، لیکن یہ باتیں جو ہے یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ ہم میں سے ہر شخص کو کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں عدالت کے کٹہرے میں. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. ابن آدم کے قدم جو ہے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 5 باتوں سے کا مواخذہ نہ کر لیا جائے، سوال نہ کر لیے جائیں. ان عمرہ فیما افنا، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ مہلت عمر، یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی وہ کہاں لگائی، اور اس میں بھی خاص طور پر شباب کا دور. اس کے بعد 3 اور بھی سوالات ہیں جو کیے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. صرف ذرا اپنی انانیت کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لذات دنیاوی سے کسی درجے میں کنارہ خشی اختیار کرنی پڑے گی. اس دنیا کی چمک دمک ہے، یہاں کی رہنائیاں ہیں، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کی چکا چوند ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن ان تمام کو اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دینا یہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو یہ 2 تقاضے جو یہاں کیے گئے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان محکم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور دوسرے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا، جو اللہ نے دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، خواہ وہ وقت ہو، خواہ تمہارا سرمایہ ہو، تمہاری صلاحیتیں ہوں، ہر شے لگاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. یہاں میں نوٹ کیجئے، انسان یہ سمجھتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا معاملہ عجیب ہے. ساری زندگی کہتا رہتا ہے مالی 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 مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری زراعت ہے، یہ میری انڈسٹری ہے، مالی مالی. جبکہ حضور فرماتے ہیں اس کا اس دنیا سے ہے کیا؟ کسی کے پاس اربوں خربوں بھی جمع ہوں، اس کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا پی لیا. اور کھانے پینے کے بھی معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے انسان ذرا بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں، اب یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی پرہیز ہے، اس طرف نہیں جانا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، تو کھانے پینے کے اوپر بھی تو پابندی لگ گئی نا.
لیکن حضور نے فرمایا جو کچھ تم نے کھا پی لیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا، اور جو تم نے خرچ کیا اپنی آخرت بنانے کے لیے وہ تمہارا۔ تین چیزیں۔ روپیہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا تھا نا، انسان نے اپنے بلبوتے پر تو نہیں کمایا، لیکن اس میں سے خرچ کیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، وہ تمہارا، اور بقیہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ جب انسان کی اس دنیا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو کتنے ہی بینکوں کے اندر اس کا بیلنس پڑا ہوتا ہے، کہیں اتنے ملین ہے، کہیں اتنے ملین ہے، کبھی اتنا ہے، کبھی یہ ہے، وہ جائیداد ہے، وہ کوٹیاں ہیں، وہ پلاٹ ہے، وہ انڈسٹری ہے، کوئی شے اس کے ساتھ جاتی ہے؟ کوئی شے اس کی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا انسان جو ہے یہی کہتا کہتا مر جاتا ہے، مالی 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 مالی، میرا مال، میری دولت، میرا روپیہ پیسہ، میری جائیداد، میری انڈسٹری، ذرا حالانکہ اس کا صرف وہی تھا کہ جو اس نے کھا پی لیا، یا اس نے پہن لیا، یا اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد کے وارثوں کا ہے۔ اور وہ جو اس کے بڑے محبوب تھے اور جن کی نگاہیں تھی کب ابا جان کا انتقال ہو تو ان کا بینک بیلنس اور فلاں پلاٹ اور فلاں چیز جو ہے، وہ باتیں زبان پر آتی نہیں لیکن دل میں موجود ہوتی ہیں، یہ بات جان لیجئے۔ کب ان کا چلچلا ہو تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ آئیں، ہمارے ہاتھ لگیں، اور اس میں بسا اوقات چشم فلک وہ نظارے بھی دیکھتا ہے کہ باہم دیگر جو ہے جھگڑے فساد پیدا ہو گئے، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، معاملات عدالت تک پہنچ گئے۔ یہ تمام وہ دولت تھی جو اس نے جمع کی تھی، جس کے بارے میں اسے غرہ یہ تھا کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میرا اختیار ہے، میں جہاں چاہے اس کو صرف کروں۔ تو کوئی شے اس کی نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ حضور سب سے افضل صدقہ کس کا ہے؟ انفاق کا ذکر ہو رہا ہے نا، روپیہ پیسہ مال خرچ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اس شخص کا ہے جو خود ضرورت مند تھا لیکن اس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں موجود ہیں، جس کا ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے وہ موجود ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، جس کو میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا تھا۔ جی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ بہرحال ایک بات وہ بھی فوری طور پر ذہن میں آ جاتی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو ایک چرکا لگا تھا بہت بڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو ان شہادتوں کا اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار تھا تو خالد ابن ولید تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو اسلام کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں جو لقب عطا فرمایا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی مباحثہ ہو رہا تھا، تو بات ذرا طول پکڑ گئی اور حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو اور اپنی بات جو ہے مجھ سے منوانا چاہتے ہو، تو تمہیں کچھ ناز ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو اولین دور میں حضور پر ایمان لائے تھے۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ جو بارہا اپنے اندر ایک کڑواہٹ بھی رکھتی تھی۔ بہرحال اس موقع کے اوپر تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یا اولین دور میں جو صحابہ تھے حضرت عبد الرحمن کا نام ان میں آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ خبر حضور تک پہنچی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے یہ الفاظ کہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جو ہے میرے اوپر کوئی بالا تری اس لیے رکھنا چاہتے ہو کہ تم اس دور میں اسلام تم نے قبول کیا جبکہ ابھی اسلام لانے والوں کی تعداد معدود چند تھی، بالکل اولین دور، سابقون الاولون میں سے تھے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جبکہ اسلام غالب ہے، اب ظاہر ہے کہ اسلام تو غالب ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے دیا تو وہ جو فتح مکہ ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
جب وہ فتح حاصل ہو گئی، فیصلہ کن فتح حاصل ہو گئی، اب تو عاملہ دوسرا ہے، اور پھر لوگ جو ہے فوج در فوج دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ تو حضور نے فرمایا جب آپ تک وہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا آج اگر کوئی شخص ڈھیروں سونا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس دور میں جبکہ اسلام اجنبی تھا، جو اولین دور تھا، جبکہ گویا کہ کسی شخص کا کلمہ شہادت ادا کرنا اپنے آپ کو درندوں کے حوالے کر دینے کے مترادف تھا۔ اب جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، مارے پیٹے، اس کی جان لیں، انہیں دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیں، سب یہ کیفیات تھی جو صحابہ کرام کے اوپر گزری بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کے دور میں اگر کوئی شخص ڈھیروں سونا بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس دور میں کسی شخص نے ایک رطل خیرات کی تھی، تب بھی آج کے دور کا صدقہ و خیرات کرنے والا شخص اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو اس دور میں کسی ایک رطل خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا تھا۔ تو آگے آیت بھی آ جائے گی کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے جہاد اور قتال کیا، جنہوں نے خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا فتح سے پہلے اولین دور میں، اور وہ لوگ کہ جو فتح کے بعد یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس حوالے سے واقعتاً جو یہاں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار اور استخلاف عطا فرمایا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس جو لوگ ایمان لائیں گے تم میں سے، اب یہ ایمان حقیقی نوعیت کا ایمان ہے، دل کی گہرائی والا ایمان، اور خرچ کریں گے لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ سورت نازل ہو رہی ہے مدنی دور میں، حوالہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ آگے بھی آ جائے من قبل الفتح وقاتل، یہ فتح سے پہلے، اسلام کے غلبے سے پہلے، جبکہ اسلام جو ہے وہ حالت غربت میں تھا، اجنبی تھا، تو اس دور میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی کیفیات، ان کے درجات اللہ کے ہاں کتنے بلند ہیں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو جو لوگ بھی تم میں سے ایمان لائیں گے اور انفاق کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اب دیکھیے پھر وہ جوڑنے کا انداز ہے، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ مخاطب وہ صادق الایمان لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر تو ایمان ان کیفیات کے ساتھ موجود تھا جو حضور کے دست و بازو تھے، آوان و انصار تھے، لیکن یہ سورت چونکہ بعد نازل ہو رہی ہے ہجرت مدینہ کے تقریباً 4 5 6 سال کے بعد، تو یہاں اصل میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی ایمانی کیفیات اس درجے پر پہنچی ہوئی نہیں تھی۔ اب وہ جو منافقت کا جو درخت ہے وہ بھی گویا کہ برگ و بار لا رہا تھا، بڑی کثیر تعداد منافقین کی موجود تھی مدینہ کے اندر، کہنے کو وہ بھی مسلمان تھے، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اگر کہیں جائیں گے تو اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ سورہ نساء میں آمنوا باللہ ورسولہ کہا گیا کہ اہل ایمان، اے مسلمانوں ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ دو چیزیں جو ہے کیٹیگریز اس دور میں موجود تھیں۔ یہاں فرمایا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، کیوں اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ گہری محبت ہو، اللہ کے فرامین جو ہے سب سے بالا تر ہو، بالا ترین ہوں، اور خواہشات نفس کی بندگی سے انسان آزاد ہو۔ اگر ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تو گویا کہ وہ کیفیات جو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر؟ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں خود پکار رہے ہیں لتؤمنوا باللہ بربکم، کہ تم ایمان محکم رکھو اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تو لے چکا ہے تمہارے سے ایک عہد لے چکا ہے، کاش کہ تمہیں وہ ایمان حاصل ہو جائے کہ تم نے ایک عہد کیا تھا اپنے رب سے۔ ایک وہ میثاق الست ہے، عہد الست کے نام سے، وہ قرآن حکیم میں موجود ہے، غالباً سورہ نساء کے اندر، یا چونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتی اکثر و بیشتر، لیکن الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے سوال کیا تھا۔ اب یہ وہ اس دور کی بات ہے جبکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ارواح کی تخلیق فرما دی تھی، اور ارواح جو ہے جنود مجندہ، بڑے بڑے جو ہے جسے آپ کہیے کہ فوج در فوج، لاکھوں کروڑوں، حضرت آدم سے لے کر آخری شخص جو اس دنیا میں ہوگا تا قیامت آنے والے ہر شخص کی روح اللہ نے پیدا فرما دی، اور ان سب سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی،
تو یہ میثاق کا اللہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہی مراد لیا کہ وہ میثاق جو اللہ نے ہم سے لیا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر جسے آپ کہیے کہ اللہ کی معرفت موجود ہے. اللہ کا انکار کرنے والا اور بڑے سے بڑا جو ہے اللہ کا منکر، اس کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کو جو ہے وہ پکارتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ایک وجود، اس کے اندر ایک عنصر جو ہے اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا، معرفت موجود ہے اس کی. تو وہ عہد جو ہماری ارواح کے ساتھ لیا گیا تھا، اور وہ بندگی کا عہد تھا کہ میں رب ہوں تمہارا. اور رب کون ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے. صرف یہ نہیں کہ رب کو مانا جائے، رب کی بھی مانی جائے. ہم تو عام طور پر یہی کہتے ہیں نا کہ رب کو مانو، ٹھیک ہے، رب کو تو مان لیا، لیکن رب کی ماننا اصل بات ہے. رب نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو، رب نے جو شریعت کا نظام دیا اس کے اوپر پوری طرح جازم ہو جاؤ. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے رب کو تو مان لیا لیکن رب کی نہیں مانی، اور آخرت میں کامیابی اور فوز و فلاح کا جو ہے دار و مدار رب کی ماننے پر ہے. رب کو ماننا تو ہے ہی، وہ تو پہلا زینہ ہے جو آپ کو چڑھنا ہی چڑھنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ہے کیا؟ جنہوں نے اقرار کیا اس بات کا، گواہی دی اس بات کی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جازم ہو گئے، استقامت اختیار کی، اب انہوں نے اپنے رب کی مانی. تو وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیوں نہیں تم اپنے رب کی مانتے، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، وہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول بار بار تمہیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ ایمان وہ لاؤ جو اصلاً مطلوب ہے، جس میں تمہاری شخصیت اور کردار اور تمہاری زندگی کا جو ہے نقشہ ان ہدایات کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں یقین ہو اور ماننے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تو تم سے ایک عہد لے لیا تھا. بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی مراد ہے، یہ وہ عہد ہے، عہد اسلام، جو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت اسلام کی شکل میں کیا تھا. انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی تو عہد ہے نا، گواہی دے رہے ہیں ہم اس بات کی. اس گواہی دینے کے بھی تقاضے ہیں، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ گواہی ہمیں اپنی سیرت و کردار سے دینی ہے کہ ہم محمد کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تو تم سے وہ عہد لے چکا اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے یہ آیات بینات، یہ روشن دلائل، یہ قرآن حکیم کی انتہائی روشن آیات جو تمہارے اندر ایمان کو جلا دے رہی ہیں، ایمان پیدا کر رہی ہیں. یہی قرآنی آیات تھی کہ صحابہ کرام سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو وہ بہہ نکلتی ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے، محاسبہ اخروی کی وجہ سے. یہ ایمان اور تقویٰ اگر پیدا ہوتا ہے تو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والی شے کیا ہے؟ آیات بینات ہیں، یہ واضح نشانیاں ہیں، یہ روشن دلائل ہیں، یہ انتہائی روشن تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل فرمائی ہیں آیات قرآنیہ کے ذریعے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے ظلمات اور اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف. یہ اندھیرے کون سے ہیں؟ سب سے بڑا اندھیرا تو ہماری خواہشات نفس کا ہے، باطل نظریات ہیں، شرک ہے، یہ تمام ظلمتیں اور اندھیرے ہیں نا. جبکہ اس کے برعکس نور کیا ہے؟ توحید، اچھے اعمال، فرما برداری. وہ جو فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوگا اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. یہاں سورہ حدید میں بھی الفاظ ہم پڑھ لیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا جو ان کے سامنے بھی موجود ہوگا، ان کے داہنی طرف بھی موجود ہوگا. اور وہ جو بڑا مشکل مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ، جس کے بارے میں الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ بھال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کوئی ایسا مرحلہ ہے جس میں سے ہر شخص کو گزارا جائے گا. اور وہ فیصلہ کن شے ہوگی کہ انسان جو ہے آیا کامیاب ہے یا ناکام ہے. جو اس میں سے نہیں گزر پائیں گے، کہیں نیچے گر جائیں گے تو جہنم کا گھڑا ہوگا کہ نیچے دہک رہا ہوگا. مختلف کیفیات ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کی ہیں.
اصلاً حقیقت کیا ہے وہ تو اس دن جا کر ہمارے سامنے آئے گی، جبکہ ہر شے ہمارے سامنے گویا کہ شہادت کے درجے میں سامنے موجود ہوگی، اس کی ہم گواہی دے رہے ہوں گے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو یہ تمام حقائق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن اس دن ہماری نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، وہ دیکھ لیں گی ان تمام چیزوں کو، یہ تمام مراحل ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، ہم اس میں سے گزارے جائیں گے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ آیات بینات ہے جس نے تمہیں شرک کی ظلمتوں سے، باطل نظریات سے، نفسانی خواہشات سے، اس قید سے نکال کر تمہیں اللہ کی روشنی اور توحید کی طرف اور اسی طرح نیک اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں دھکیل دیا، وہاں سے نکال کر ادھر۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں انتہائی نرمی فرمانے والا، انتہائی رؤوف ہے اور انتہائی مہربان ہے، شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دیکھیں جو دوسرا تقاضا تھا نا، وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار اور تمہیں خلافت عطا کی، اس کی میں تفصیل پہلے بیان کر چکا۔ اب وہ دوسرے تقاضوں کو یہاں پھر دوبارہ جسے آپ کہیے کہ پھر دوبارہ مزید تاکید کے ساتھ لے کر آئے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ روپیہ پیسہ جو تم نے بھر بھر کے جمع کیا ہوا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف مدات ہیں نا، جیسا کہ آیت البر میں فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمانیات کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ روپیہ پیسہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس کی پوری مدات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کر دی ہیں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، بیوائیں ہیں، اسی طرح کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے اس طرح دب گیا ہے کہ غلام بن کر رہ گیا، اس کو اس قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، یہ تمام مدات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، تمہارے اموال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پیچھے رہ جائے، وراثت، یہ مال جس کا آج تم دعویٰ کر رہے ہو مالی مالی، میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی میراث ہے، یہ سب اللہ نے تمہیں دی تھی اور خیال یہ تھا کہ تم اس کا صحیح استعمال کرو گے، لیکن تم نے اسے جو ہے اسی کے اوپر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے، یا اسے استعمال کیا تو عیاشیوں میں اور اپنی یہاں اس دنیا میں اور آگے سے آگے جو ہے جسے آپ کہیے کہ یہاں کی سہولتیں حاصل کرنے میں، اور آخرت کے جس کے لیے تم اسے توشہ بنا سکتے تھے وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہی۔ تو وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان کی ہر شے بالآخر اللہ ہی کی میراث رہے گی۔ جس طرح اس دنیا سے جب تم چلے جاتے ہو تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں، وہ اب تمہارے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے پاس چلے گئے، وہ بھی یہاں نہیں رہیں گے، وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، بالآخر صرف اللہ ہی باقی رہ جائے گا جو وارث حقیقی ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو ان میں سے کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں نا، یہ دنیا و مافیا، اس کی تمام نعمتیں، تمام دولتیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور منکر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ان تمام چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، لیکن تم ان کے بارے میں اس درجے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی یہ رنگینی اور یہاں کی زیب و زینت سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں، اور ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا سمبل جو ہے مال و دولت ہے، اور یہی مال و دولت ہے جو مختلف طریقوں سے اپنے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے، جو شادیوں کے موقع پر جو اسراف ہوتا ہے، جو تبذیر ہوتی ہے، اور جس قسم کے فنکشن ممکن ہے آپ حضرات نے بھی اس کو اٹینڈ کیا ہو، جس قسم کی نمائش کی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پر ہیڈ جو انوائٹڈ بندے ہیں 8-8 10-10 ہزار روپے پر ہیڈ خرچہ پڑ رہا ہے ایک شخص کو بلانے کا، وہ پورے لانس جو ہیں وہ بقع نور بنے ہوئے ہیں، کیا کیا لاکھوں روپے آتش بازی کے اوپر صرف کر دیے گئے، اور کھانے ایسے ایسے جو آپ سوچے وہاں موجود،
اور پھر جتنی بڑی تعداد میں، سب سے بڑا دکھ جو ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں وہ کھانا ضائع ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہیں، ان میں سے ہر شے کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جو قرآن میں کہا گیا نا، یہ اسراف کرنے والے بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، لیکن یہ جو نام و نمود کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ پوری بستی میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر کوئی شادی کوئی ولیمے کا فنکشن ہوا ہی نہیں تھا، اور اب تو ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ واقعتاً الامان الحفیظ کہ انسان جو ہے کانپ اٹھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ روپے پیسے کی کوئی قدر ہے ہی نہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جو ہے ایک ایک فنکشن کے اوپر صرف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی جو ہے واقعتاً سوائے اس کے کہ آخرت اور محاسبے کا کوئی احساس نہیں ہے، ورنہ انسان جو ہے کبھی اس طرز عمل کو اختیار نہ کرے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر غور کرو تو تمام چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں، یہ کل اللہ ہی کی میراث ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہی بات آ گئی جن لوگوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا تھا، صدقہ و خیرات کیا، جو حضور نے فرمایا نا، جب اسلام غالب ہو گیا اگر کوئی شخص ڈھیروں سونا دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو وہ بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ اسلام مغلوب تھا، حالت اجنبیت میں تھا، اور کسی شخص نے ایک رطل جو ہے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہو، بہت حقیر سا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا، اصل میں وہ روح جو باطن میں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے انفاق کیا تھا قبل فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے، وقاتل، اور اس کے بعد انہوں نے قتال بھی کیا تھا، وہ کبھی بھی درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اولین دور میں جو ایمان لے کر آئے تھے، جو سختیاں، جو صعوبتیں، جو شدائد انہوں نے برداشت کیے تھے، انہوں نے جو مقام حاصل کر لیا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس مقام تک بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اب پھر مدح ہو رہی ہے انہی لوگوں کی جو اولین دور میں ایمان لے کر آئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجات عطا فرمائے گا ان کے انفاق کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قتال اور جنگ و جدال میں بھی حصہ لیا، حضور کے دست و بازو بنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہر مسلمان کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جنہوں نے حضور کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، زخمی ہوئے ہیں، اپنا خون بہایا ہے، جبکہ اسلام ابھی مغلوب تھا، اس کو غالب کرنے کی جو جد و جہد تھی اس میں اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا۔ کیا یہ لوگ برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو بعد میں فوج در فوج اسلام لا رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ کہیں اونچے درجے میں ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں، گویا کہ وہ جو پہلے والے ہیں وہ کہیں اونچے درجوں کے مالک ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہاں ایسا نہیں ہے، بعد میں ایمان اور انفاق کرنے والے اور بعد میں پھر وہ قتال اور جہاد کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے گا، ہر ایک سے اللہ کا وعدہ جو ہے بہترین اجر کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے ایک ایک عمل سے۔ یہاں 10 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی مکمل ہوئی، جس پر یہ پہلا رکوع اپنے اختتام پر پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ عزم اور ارادہ پیدا فرمائے کہ جو تقاضے ان آیات کے ذریعے ہم پر واضح ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔